السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ. اینڈ ہائی اسپرٹس؟ شاباش. دیٹ از دی موٹیویشن دیٹ یو شوڈ آلویز ریمین ان ہائی اسپرٹس. آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پڑھیں گے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اور آپ کا جو کورس کوڈ ہے وہ MGT 557 ہے، اور میرا نام عمران غزنوی ہے. دیکھیے، میں نے اتنے لیکچرز میں آپ کو اپنا نام نہیں بتایا، پہلے لیکچر میں بتایا تھا. سو میں نے کہا آج 9th لیکچر ہے تو میں اس کو ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ میرا نام کیا ہے. سو اگین اٹس ریئلی pleasure and honor for me to have such a brilliant students like you, جن کے ساتھ میں اپنا نالج شیئر کر رہا ہوں. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ جو بھی بیسٹ پریکٹسز ہیں پڑھانے کی یا نالج امپارٹ کرنے کی، وہ ان کے تھرو میں آپ کو اکوپ کروں اور آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا پروفیشنل، اسپیشلی ایک اچھا اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروفیشنل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں آپ کی مدد کر سکوں، آپ کی بیسکلی رہنمائی کر سکوں. سو آج ٹوڈے ویل بی بیسکلی studying the case studies, the overview of 8th lecture, and then we'll be having a couple of case studies. اور آج بیسکلی میرا پرپز جو کیس اسٹڈیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو ریئل ٹائم جو ریئل لائف پرابلمز ہیں ان ڈفرینٹ سینیریوز کو ہم ڈسکس کریں، اور وہ ہم اپنی جو اکیڈیمک نالج ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہے اس کے ساتھ جیلن کریں اور دیکھیں کہ کیا سینیریوز ڈیولپ ہوتے ہیں. کیونکہ ون تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو پیپل نیڈ ٹو بیسکلی ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ. ہم جنرلی پڑھ لیتے ہیں کتابوں میں چیزیں، مٹیریل مل جاتا ہے، ہم اس کو رٹا مار لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ریپروڈیوس کر دیتے ہیں، ہماری کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی. So basically I'm doing my best effort to develop a critical thinking among you, because آپ basically business management, business administration پڑھ رہے ہیں، business management پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ business managers بنیں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ business entrepreneurs بنیں گے. سو اور بہت سارے لوگ انٹرپرینورز ہوں گے، بہت سارے لوگ جابس بھی کر رہے ہوں گے. So my basically effort is to equip you with the best knowledge and then develop critical thinking in you, that آپ کی چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی اپروچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور آپ اچھے ڈیسیژن میکر ثابت ہوں. Because in business administration the most important thing is decision making, or even in life the decision making is most important, and the right decision making is brilliant. So let's start our today's lecture. Today we are basically into lecture number 9, اور اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ لیکچر 8 کا اوور ویو ہم کریں گے تھوڑا سا، اور پھر ہم اگلی نئی کیس اسٹڈیز میں چلے جائیں گے. سو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اوور لک کر جاتی ہے چیزوں کو، اور وہ چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، تو کمپنیز جو ہیں وہ ان کو ہیویلی سفر کرنا پڑ جاتا ہے. اور بیسکلی فیڈیکس کی جو لاسٹ کیس اسٹڈی ہم نے کی تھی اس میں آپ نے دیکھا دی اونلی لیڈی جو کہ ان کے جو پینسلوینیا کا مڈل ٹاؤن آفس تھا وہاں پہ وہ کام کرتی تھی، اور وہ شی واز دی ٹرک ٹرالر ڈرائیور. یہ بیسکلی جابس جو ہیں وہ میل ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر وہاں پہ میلز ہوتے ہیں. تو انیشلی تو جب انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا وہاں پہ تو وہ ہنسی مذاق ایک لائٹ طریقے سے شروع ہوا، بٹ وہ ود دا پیسیج آف ٹائم وہ اٹ بیکیم اگلی. اور دین دیر واز اے ٹائم دیٹ اٹ کراسڈ آل دا لمٹس، اور دیر واز اے لیڈی، اس نے بیسکلی کوشش کی کہ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے، اس نے چیزوں کو اگنور کیا، لیکن وہ ورسٹ ہوتی چلی گئیں. اور دیر از اے لمٹ، دیر از اے ٹائم وین پیپل سے اوکے انف از انف، انف از انف.
Now these harassment, these discriminations, these comments, these remarks are basically mentally disturbing the person and then affecting his or her performance. So उसने जब वो लिमिट क्रॉस हुई उसके माइंड में जब उसने देखा कि ना फिर enough, she reported to her boss and she thought कि ये उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसकी जो बेसिकली इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे and the work environment will become conducive. But it basically happened contrary, things become worse और यहाँ तक बात पहुँच गई कि उसकी जो ब्रेक्स थी, जो उसका जो व्हीकल थी उसकी ब्रेक्स थी, उसको सबटाज करने की कोशिश की गई, उसको फर्दर ह्यूमिलिएशन और फर्दर हैरेसमेंट का शिकार बनाया गया, फर्दर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बनाया गया. And with all, when she lost all her hope that FedEx is not basically catering to her request, FedEx is not basically protecting her, तो उसने लॉ सूट फाइल कर दिया अंडर फेडरल डिस्क्रिमिनेशन लॉ. और वेस्ट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं और यहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं. हरासमेंट का तो जैसे मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले भी बताया था कि वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस भी आ गया है, लेकिन लॉज तो यहाँ पे भी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे. वेयर एज यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में इफ़ देयर इज एनी इशू और डिस्क्रिमिनेशन है और प्रूव हो जाती है तो देन द कंपनीज आर बीइंग हेवीली फाइंड. और इसी जो केस स्टडी है आपने इसमें ये एग्जांपल देखी है. इसमें व्हाट हैपेंड वाज दैट देयर वाज inquiry investigation done and it was proved that Miss Marion Schwab was subject to discrimination. तो उसको $3 million से ज़्यादा का compensation मिला और उसमें कंपनी को उन्होंने फाइन किया $2.5 million in punitive damages as well. So this was the lecture, basically lesson learned by FedEx. For God's sake, don't basically overlook things. If there's an issue which arises regarding to the harassment, to any area where law determines the boundary and the organization is responsible, the organization through HR department, through HR system has to intervene it immediately. If something wrong goes, then the organization is held responsible and heavy fines comes in. तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है. और इससे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं. When it is proved that such a big name, such a big company is basically involved in the harassment or discrimination, तो आपकी corporate image tarnish हो जाती है. Corporate image basically heavily affect होती है. आप अगर stock मार्केट में हैं तो आपकी स्टॉक प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, आपका शेयर वैल्यू डाउन हो जाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है. स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बेसिकली डिडंट वांटेड टू एसोसिएट with the organization. So इससे organization की image और reputation पे बहुत फ़र्क पड़ता है. और secondly, अगर जिस organization के बारे में ये मशहूर हो जाए या जिसके बारे में ये पता चले कि ये जो है वो discrimination करती है, इसमें merit नहीं है, females को जो है वो subject to harassment है, तो वहाँ पे फिर अच्छे लोग, अच्छा talent, अच्छी female workers नहीं आती. तो ये भी एक बड़ा element है. और ये problems को cater करने के लिए FedEx has to have a better human resource system where जो problems आए उसको address करें और चीज़ों को overlook ना करें. तो ये basically crux था इस whole case study का. And let's move ahead with the next case study जिसका topic है diversity is the new color this year. So मुझे ये बताइए जी कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस case study को पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? क्यों भाई, ये क्या बात हुई? आप पिछले 2 लेक्चर्स में तो केस स्टडीज को बहुत अच्छी तरह तैयार करके आ रहे हैं. आपने, अच्छा आपने पढ़ा, वेरी गुड, आपने भी पढ़ा, तो आपने पहले क्यों नहीं हाथ उठाया?
ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں گے کہ آپ نے پڑھا ہے تو مجھے پتہ چلے گا نا. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں آئی کانٹ فگر آؤٹ فرام یور فیسز کہ جی آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. سو آپ جب آپ نے ایک چیز پڑھی ہو تو آپ ہاتھ اٹھایا کریں, آپ بتایا کریں کہ یس وی ہیو ریڈ اٹ. آپ کی انوالومنٹ بڑی ضروری ہے نا. آپ جب تک انوالو نہیں ہوں گے لیکچر میں تو اس وقت تک آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. سو یو نیڈ ٹو انوالو یور سیلف, اور آپ اٹینٹیو ہوں گے, اور اٹینٹیو ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انرجی لیول جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ چاہیے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کو میں نے پہلے بھی ایڈوائز کیا تھا کہ آپ نے اپنا موبائل فون یوز نہیں کرنا, ٹھیک ہے. موبائل فون بالکل منع ہے, موبائل فون یوز نہیں کریں گے آپ ڈیورنگ دا لیکچر. اور دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے پاس پانی 1 گھنٹے کے لیے, اف یو وانٹ ٹو ہیو اے واٹر ود یو اور جوس اور وٹ ایور, وہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اپنے پاس اپنے کمرے میں یا جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ آپ کو اگر پانی کی پیاس لگی ہے یا کوئی اور ایشو ہے تو وہ آپ کو اٹھ کے جانا نہ پڑے, ٹھیک ہے. سو آپ when you are with me, when you are listening to the lecture, I need your full concentration, ٹھیک ہے. اور جب آپ کی فل کنسنٹریشن ہوگی, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بیسکلی ایکسپلین کروں, زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کروں. میں اسی لیے اب چیزوں کو بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں, تاکہ اگر میری اسپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہے تو میں 2 3 4 دفعہ ریپیٹ کروں تو آپ کو چیزیں سمجھ بھی آ جائیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوں گی ساتھ ساتھ. اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی ایشو بھی ہوگا تو آپ مجھے اگر تھرو سوشل میڈیا اپروچ کریں گے تو I will do my best to answer all your queries. So let's move ahead for the next case study, جس میں diversity is the new color this year. تو diversity کے بارے میں بھی ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اپنے کچھ لیکچرز میں ڈسکس کیا کہ diversity کیا ہے, diversity کیوں ہونی چاہیے, what is the importance of diversity in the organization. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا رن ڈاؤن بھی دے دیتا ہوں. diversity is basically the combination of different cultures, different people from different sections of the life. Basically اگر دنیا بھر میں آپ کے آپریشنز ہیں تو ڈفرینٹ کلچرز کے, ڈفرینٹ ملکوں کے لوگوں کو آپ نے ایک آرگنائزیشن میں لے کے آنا ہے. اگر آپ ایک ملک کی بات کرتے ہیں, اگر لیٹس سے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سندھی, بلوچی, پٹھان, سرائکی, پوٹوار, یہ سب پورے جو آپ کے ملک کے, میں تو ان سب کو ہر جو علاقے کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو میں پھول کہتا ہوں. ہر علاقے کے پھولوں کو آپ نے یکجا کرنا ہے اور ایک گلدستہ بنانا ہے, جس میں آپ کو پھر ایک دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب آپ ایک پھول لیتے ہیں اس کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے, جب دوسرا پھول لیتے ہیں آپ اس کی ایک اسمیل ہوتی ہے. تو جب سب اتنے آپ کلچرلی رچ ہیں, جب آپ اتنے سب پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بناتے ہیں تو اس کا ایک الگ سے اروما ہوتا ہے, اس کی الگ سے ایک کلر میں رچنس ہوتی ہے. اور یہ سیم اٹ اپلائز ٹو دی آرگنائزیشنز کہ جب آپ ڈفرینٹ کلچرز کے, ڈفرینٹ ایریاز کے جب آپ لوگ لیتے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ بڑا رچ ہو جاتا ہے. اس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں, وہ there are a lot of problems within the groups as well. cultural differences ہوتے ہیں, میچ نہیں کرتے ہیں. No, believe you me کہ جب ڈفرینٹ کلچرز آ کے ملتے ہیں تو ایک رچنس بڑھتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھتا ہے, ایک ہارمنی بڑھتی ہے, ایک نیشنل اسپرٹ بڑھتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جتنی زیادہ آرگنائزیشن ڈائیورس ہوگی اتنی ہی زیادہ آرگنائزیشن میں ڈیپتھ ہوگی, اور اتنی ہی زیادہ اس میں کلچرل رچنس ہوگی, اور اتنی زیادہ پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایک کمپٹیشن بھی آتا ہے ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ جب آپ آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھ کے آپ اس میں بھی چیزوں کو اچھی طرح چیزوں کی امپروومنٹ ہوتی ہے. سو موونگ ٹورڈز دی کیس اسٹڈی. تو لیٹس ڈسکس دا کیس اسٹڈی. اور اس کیس اسٹڈی کا جو بیسکلی ٹاپک ہے ڈائیورسٹی از دی نیو کلر دس ایئر. سو اس میں
Carla Grab was hired at Abercrombie and Fitch, what she believed was a job on the sales floor. Abercrombie and Fitch جو ہے ایک بہت بڑا زبردست برانڈ ہے ان کلوتھنگ انڈسٹری دنیا کا, اور اس میں Carla Grab was a lady who was hired, and she believed that the job she basically will be doing will be the sales floor pe she'll be doing job. Instead, she found herself dusting, cleaning windows and vacuuming the store. Or when she was hired, she found herself کہ جی اس نے ڈسٹنگ کرنی ہے, کلیننگ ونڈو کرنی ہے اور ویکیومنگ کرنی ہے اسٹور پہ. So then she believed that I was always doing cleaning. They said I was good window washer. Now, اب بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بیسکلی she's just talking to herself that she was always doing cleaning, اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی oh she is brilliant window washer. Who have Miss Grab happens to be black. اب بیسکلی جو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ہم کہہ لیں کہ مس کارلا گراب کا جو یو ایس پی تھا وہ یہ ایکچولی تھا کہ شی از بلیک. اور جب وہ آرگنائزیشن میں آئی ایبرکرامبی میں تو وہ شی واز سپوزڈ ٹو بیسکلی ورک ایز این سیلس فلور, بٹ اس کو جو ہے واشنگ, کلیننگ اور ویکیومنگ کا کام دے دیا گیا, اور اس کو یہ کہا گیا کہ شی از ویری گڈ ان ونڈو کلیننگ. بٹ اس بیچاری کا قصور یہ تھا کہ شی از بلیک. سو I should have received the same treatment as anyone else. It made me feel bad. No one should be judged by the color of the skin. So یہ اس کی فیلنگ ہے کارلا گراب کی کہ بیسکلی وہ یہ سمجھتی ہے کہ she should be treated same as everyone, اور she feel bad کہ اس کو بیسکلی اس کی کمپٹنس, اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق فلور پہ, سیلس فلور پہ جاب دینی چاہیے تھی, اس کو انہوں نے ونڈو واشنگ پہ, کلیننگ پہ لگا دیا گیا, اور اس لیے لگا دیا گیا شی از بلیک. سو اٹ از بلیوڈ دیٹ نو بڈی شوڈ بی ججڈ فرام دی کلر آف دیئر اسکن. دی EEOC agreed with Grubb and filed suit against Abercrombie and Fitch for recruiting employees based on an image the company wanted to project and staffing their store with salespeople who are overwhelmingly white and athletic. So basically EEOC, Equal Employment Opportunity, basically they agreed with Grubb and filed suit against Abercrombie, or basically for the reason that they are recruiting people based on their basically white and athletic, and they are promoting them just like their advertising and in store photos. جس طرح وہ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں ان لائن اینڈ فوٹوز ان اسٹور, اسی طرح کے لوگوں کو جو ہے they projecting in their sales floor. or discrimination, they are found in the discriminating that people, those who are from minorities, basically ان کو یہ اس طرح پروموٹ نہیں کر رہے, یا ایز پر لا جو ان کا رائٹ ہے ان کو وہ پوزیشنز نہیں دے رہے. Minorities applicants found themselves hired only to do low visibility and back of the store jobs like stocking and cleaning up, often after retail hours. So جو جتنی بھی جو minority applicants ہیں وہ جو low visibility jobs کر رہے ہیں, back store پہ jobs کر رہے ہیں, cleaning کی jobs کر رہے ہیں, often after the retail hours. The company was found to have refused to hire minority students with impressive work and school records. اور یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ کمپنی جو ہے they have found refusing to hire basically the minority students جو کہ جن کا impressive کام بھی ہے اور grades بھی ان کے بڑے اچھے ہیں. The percentage of minority managers at Abercrombie stores were far below the industry average. اور جو percentage ہے basically minority managers کی Abercrombie میں وہ far below the industry average. So یہ ایک discrimination جو ہے وہ Abercrombie کر رہا تھا, اور اسی پہ اس پہ Grubb نے جو law suit file کر دیا. Abercrombie settled the suit to the tune of $50 million. My God.
مائی گاڈ. اور یہ سوٹ ایبرکرامبی کو یہ سوٹ سیٹل کرنے کے لیے $50 ملین اسپینڈ کرنا پڑے. $50 ملین. In fact, they didn't admitted any guilt, but they agreed to do a better job for hiring and promoting minorities. اب انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا, ایک چیز یاد رکھیے, انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا کہ جی ہم نے یہ غلط کام کیا. They were smart. فائن بھی ہو گیا ان کو, مطلب اس لا سوٹ کو سیٹل کرنے میں $50 ملین ان کے خرچ ہوئے, لیکن انہوں نے ایڈمٹ بھی نہیں کیا کہ یس دے آر گلٹی آف دس ڈسکریمنیشن, لیکن انہوں نے ایگری کیا کہ وہ دے ول ڈو بیٹر جاب ان ہائرنگ اینڈ پروموٹنگ مائنورٹیز اور ڈپکٹنگ مور مائنورٹیز ان دیئر ایڈورٹائزنگ. تو ایڈورٹائزنگ ان کاٹلاگ. سو انہوں نے یہ بیسکلی ایڈمٹ کیا کہ جی ہم ٹھیک ہے, ہم ول ڈو بیٹر جاب, مائنورٹیز کو ہم اپنی ایڈورٹائزنگ میں بھی لیں گے, کیٹلاگز میں بھی لیں گے, اور ان کو پوزیشنز بھی دیں گے, ہائر بھی کریں گے. سو بٹ یہ ڈسکریمنیشن جو ہے دیٹ کاسٹ $50 ملین ٹو دی ایبرکرامبی. سو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوشچنس میں کیا پوچھا گیا, اس کے پھر ہم آنسرز دیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے کوشچنس پہلے پڑھے ہوں گے اور ان کے آنسرز جو ہیں وہ بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ واٹ آر دی آنسرز. سو جی, suggest several ways that Abercrombie and Fitch can increase their number of minority employees to an appropriate level. اب وہ کہتا ہے کہ آپ سجیسٹ کریں کہ ایبرکرامبی جو ہے ہاؤ کین دے انکریز دی نمبر آف مائنورٹی امپلائیز ٹو این اپروپریٹ لیول, جو انڈسٹری لیول ہے. تو اس میں تو اٹس ویری سمپل. ایک تو دے شوڈ اسٹاپ ڈسکریمنیشن, دے شوڈ بیسکلی پروموٹ in their advertising, in their employment advertising, that they are equal employment, equal opportunity for all, equal employment opportunities, encouraging the minorities and females. And uske baad jo bhi ye hire کریں جو minorities ہیں ان کو sales floor پہ project, they need to project them, they should bring them in front, sales floor پہ لے کے آئیں, کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں لوگ, اور پھر اپنی ایڈورٹائزنگ میں ان کو یوز کریں, ان کو کیٹلاگز میں یوز کریں, where people should feel, take the ownership, and then more minorities will basically apply for the jobs and then encourage home. So this is basically the suggestions what we can give to Abercrombie and Fitch. Then Can employers maintain a certain look or image to their retail sales force and not violate EEOC regulations? Explain with example. اچھا, اب وہ یہ کہتا ہے کہ can employers maintain a certain look. اب آپ ایک certain look and image جو ہے وہ ریٹیل کی سیلس فورس کی آپ رکھیں اور آپ وائلیٹ بھی نہ کریں EEOC کے ریگولیشنز کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ پروڈکٹ کیا جو ہے وہ آپ بیسکلی سیل کر رہے ہیں, اور اس کے اندر آپ ڈفرینٹ بیسکلی یو نیڈ ٹو ہیو دا سرٹن پیپل دوز ہو آر ریزمبلنگ آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ بھی ریزمبل کریں, اور وہ مائنورٹیز بیسکلی بھی جو ہے وہ ان کو بھی ریپرزینٹ کریں. سو دیٹ ہیز ٹو, دس از اے ویری تھن لائن دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو بیسکلی. ان مائنورٹیز میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بیلٹ ہے, جو فیچرز ہیں, جو چیزیں آپ کی بیسکلی ان لائن ود یور برانڈ وہ چل رہی ہیں, ان کو وہ اگر آپ لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ not only you will be having basically your brand identity supported by the physical features of the your models and the people, those who are your employees, those who are on your floors, but also you will not be violating the EEOC regulations as well. So یہ بڑا important ہے کہ آپ ڈفرینٹ ان لوگوں کو بھی لے لیں جو ڈفرینٹ مائنورٹیز میں ڈفرینٹ مائنورٹیز کے حصہ ہیں, لیکن ان کے فیچرز جو ہیں وہ آپ کی جو اوور آل جو اسٹیٹکس ہیں اس کو وہ میچ کرتے ہیں, تو اس سے اٹ ول بینیفٹ یو.
Then the last question is of this case study is take a look at the Abercrombie Fitch website. اچھا یہ کوشچن جو ہے وہ میں آپ کے لیے بیسکلی چھوڑ دیتا ہوں بیکاز دس از یو نیڈ ٹو ایکسپلور, تھوڑا سا آپ خود بھی کام کریں. اور واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از دیٹ یو جسٹ گو ٹو دس Abercrombie ویب سائٹ. یہ ویب سائٹ دیا ہوا ہے www.abercrombie.com اور وزٹ دی Abercrombie and Fitch store. And what evidence do you see that they are making progress towards the diversity goals? So اس میں آپ دیکھیں. اب now you have to note in that کہ ان کے اگر جو کیٹلاگس ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ڈفرینٹ مائنورٹیز کو امپلائی کیا ہے نہیں کیا ہے, وہ ان سے ماڈلنگ ہو رہی ہے. ان کی ایڈز میں دیکھیں کہ وہ کس قسم کی ایڈز بنے ہیں. پھر آپ ان کو دیکھیں کہ آپ ان کی امیجز میں جو سیلس فلوز میں لوگ اگر ان کی امیجز ہیں سیلس فلوز میں وہ آر دے اونلی وائٹ or the European or the American or the Canadians or they basically belonging to Africans, African Americans, Hispanics, Asians, وہ کون سے لوگ ہیں. تو یہ جب آپ چیزیں دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ Abercrombie جو ہے وہ چیزیں اب اپلائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو دس از یور ہوم ورک, یہ آپ نے اس کو آپ نے کرنا ہے. اور جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر آپ کو آپ کی اسائنمنٹ جب آئے گی تو موسٹ پرابلی یہ اس کے اوپر ایک کویشچن بھی ہوگا اینڈ دین یو نیڈ ٹو سالو اٹ ایز ویل. سو یہ آپ کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے, یہ ہوم ورک ہے. میں آپ کو میں نے گائیڈ لائن بھی دے دی ہے کہ آپ نے اس کو جج کیسے کرنا ہے. سو ہیئر وی اینڈ دس کیس اسٹڈی اینڈ وی موو فارورڈ. اور نیکسٹ ہمارے پاس بیسکلی اب جو نئی کیس اسٹڈیز ہیں اور HRM گائیڈز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں, وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگین وی اسٹارٹ آر کیس اسٹڈی, نیکسٹ کیس اسٹڈی, اور اس کے ساتھ ہم HRM گائیڈ لائن بھی ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ چیزوں کو ریزالو کیسے کرنا ہے. سو آف دا جاب بیہیویئر از ویری امپورٹنٹ اینڈ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کیس اسٹڈی میں ڈسکس کیا گیا ہے. آئی ہوپ دیٹ یو پیپل ہیو گون تھرو دس کیس اسٹڈی. چلیں, گڈ. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو آلسو ریڈ دی کوشچنس, اور کوشچنس پلیز آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ ہم پھر کیس اسٹڈی جب ڈسکس کر لیں تو ہم اس کی کوشچنس کو بھی اچھی طرح ڈسکس کر لیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس میں مزید بہتر ہو جائے. سو بیلنسنگ دی ریالٹیز آف پروٹیکٹنگ دی آرگنائزیشن and the rights of employees both in and out of the work has become a major focal point to contemporary human resource managers. So it's very important that basically it is very important that organization جو ہیں اور اس کے جو employees کے rights ہیں both inside and the outside inside and outside of the work become this has been a major focal point for the contemporary human resource managers. اور for example اس میں ایک example دی گئی ہے کہ for example by everyone's account Peter Oliver was outstanding employee. There was a guy by the name of Peter Ollier اور یہ ایک outstanding employee تھا. Ollier was a truck driver اور یہ ایک truck driver تھا for Winn-Dixie stores. So there's a company, there was a store chain by the name of Winn-Dixie stores. وہاں پہ Ollier is one of the outstanding truck drivers, one of the outstanding employees. And 20 years, and then a 20 years employee has an impeccable and unblemished work record. اور یہ basically Ollier was there with this Winn-Dixie stores for 20 years, 20 سال سے وہ اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا تھا اور اس کا امپیکیبل اینڈ انبلیمشڈ ٹریک ریکارڈ ہے, ورک ریکارڈ ہے, ایکسلنٹ ٹریک ریکارڈ, کوئی اس نے غلطی نہیں کی, اس نے ہمیشہ بیسٹ پرفارم کیا. بیسکلی امپیکیبل اینڈ انبلیمشڈ ورک ریکارڈ, ایکسلنٹ ورک ریکارڈ. ہی واز پنکچوئل, trustworthy and exceptionally productive employee. So what else you want? کہ جب امپلائی آپ کا پنکچوئل بھی ہو, ٹرسٹ وردی بھی ہو اور ایکسیپشنلی پروڈکٹیو بھی ہو, تو یہ بڑی کوالٹیز ہوتی ہیں امپلائیز کی. موسٹ کو ورکرز ویوڈ ہم ایز این ایسٹ ٹو دی آرگنائزیشن. سو بات یہ ہے کہ اگر ایسا امپلائی ہو تو these kind of employees are the assets for the organizations. So
Ollier was basically rated as an asset of the organization, but none of that appeared to matter when Ollier was fired. So unfortunately the Ollier was asked to leave, Ollier was fired. اور یہ سب کنسیڈریشن جو اس کا 20 سال کا انبلیمشڈ امپیکبل ٹریک ریکارڈ تھا, اس کی پنکچویلٹی, اس کی پروڈکٹیوٹی, اس کی ٹرسٹ وردینس, بھائی کسی نے کام نہیں کیا جب اس کو فائر کیا گیا. اینڈ دس از سرپرائزنگ کہ ایک ایسا امپلائی جو آپ کا بہترین امپلائی ہے, جو آپ کا اس کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے, جو ٹرسٹ وردی ہے, جو اس کی لائلٹی بڑی ہے, اور اس کو آپ فارغ کر دیں. دیر مسٹ بی سم تھنگ سیریسلی رانگ اور سم تھنگ سیریس ایشو جب اس طرح کے امپلائی کے بارے میں آپ اس طرح کا ڈیسیژن لیتے ہیں. اب لیٹس سی واٹ از دی ریزن. دا ریزن Ollier was cross dresser. Oh my God. So the Ollier was a cross dresser. اب وہ cross dresser کیا ہوتا ہے, کون بتائے گا مجھے؟ آپ نے پڑھا ہے لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. کراس ڈریسر آپ بتائیں گے. آپ پچھلے لیکچر میں تو بہت ایکٹیو تھے, آج ڈاؤن چل رہا ہے, آج کو معاملہ ڈاؤن ہے بھائی, ہے نا؟ یس. سو کیوں ڈاؤن ہے جی؟ کلاس میں جب آپ لیکچر سن رہے ہو تو پھر آپ اٹینٹیو ہیں بھائی, پھر دائیں بائیں کچھ نہیں, ٹھیک ہے. سو for next lecture you must be attentive. I have great basically expectations from you. اور آپ لوگ anyone آپ بتائیں. ہاں, cross dresser. cross dresser آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. cross dresser is a person جو کہ ورک لائف میں اپیرنٹلی آپ کی آؤٹ لک کچھ اور ہو, اور جب آپ پرسنل لائف میں چلے جائیں تو آپ اپنی لک کو چینج کر لیں. فار ایگزامپل, if you're a male, normally basically acting, behaving normally as a male in your work life, لیکن جب آپ گھر آئیں, شام کو آئیں, تو آپ میک اپ کر لیں, خواتین کے کپڑے پہن لیں, وگ لگا لیں, اور become a woman, behave like a woman, talk like a woman. So ایسے لوگوں کو we say the cross dresser. اب Ollier was a very good employee, ٹریک ریکارڈ اس کا بڑا اچھا تھا, لیکن اس کا ایک پرابلم وہ یہ تھا کہ وہ کراس ڈریسر تھا. سو ان ہز اون ٹائم, اب یہ یاد رکھیے, ان ہز اون ٹائم, جو اپنے وقت میں جب وہ کام نہیں کرتا تھا, جب وہ گھر پہ تھا, یا جب جو اس کا اپنا وقت تھا, what he used to do is change his persona, وہ اپنا persona چینج کر دیتا, becoming Donna. تو وہ Ollier سے ڈونا بن جاتا تھا, Ollier سے وہ ڈونا بن جاتا تھا, اور بیسکلی Ollier سے ڈونا بن جاتی تھی. I mean that. Complete with wearing women clothings, wig and makeup. So وہ کمپلیٹ اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے کپڑے بھی خواتین جیسے پہنتا تھا, اس کی وگ لگاتا تھا, اور میک اپ بھی کرتا تھا. فریکوینٹلی آؤٹ ان دا پبلک ود ہز وائف, اور اپنی بیگم کے ساتھ وہ فریکوینٹلی پبلک میں جاتا تھا. سو میاں بیوی دو سہیلیوں کی طرح they used to go in the public. In restaurants, at church, سو ریسٹورینٹس میں بھی جاتے تھے, وہ اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں بھی جاتے تھے. ڈونا مینٹینڈ اے ڈگنیفائڈ پبلک اپیرنس. اچھا, اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو نوٹ کرنے والی ہے, وہ آپ بھی دیکھیں کہ جو ڈونا ہے, جو Ollier ہے, جو اپنے ٹائم میں وہ اپنا پرسونا چینج کر کے ڈونا بن جاتا ہے, وہ اپنا بڑا ڈگنیفائڈ پبلک اپیرنس رکھتا ہے. وہ ہی ڈونٹ بیکم چیپ, وہ بڑا ڈگنیفائڈ طریقے سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتا تھا. بادرنگ ون, اور لوگوں کو وہ کسی کو بادر بھی نہیں کرتا تھا. اینڈ سمپلی وینٹ آن ود ہز پرسنل لائف ایز ہی چوز, اور وہ اپنی پرسنل لائف کے مطابق وہ جیسے وہ چاہتا تھا وہ زندگی گزارتا تھا. وہ نہ کسی کو تنگ کرتا تھا, نہ وہ چیپ ہوتا تھا, وہ بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے وہ خاتون اپنا بن جاتا تھا اپنے ٹائم. مینجمنٹ ایٹ وین ڈکسی however saw things differently. اب بیسکلی جو مینجمنٹ ہے وین ڈکسی کی, وہ تھوڑا سا ان کا جو بلیف ہے,
جو چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. آئی کین شیور کہ اگر پاکستان میں اس قسم کی کوئی چیز ہو اور اف somebody is working for a very big company, گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو یا بڑی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہو, ان کو یہ پتہ چلے کہ صاحب جو ہیں وہ شام کو ایسے ہیں, تو وہی کچھ کریں جو یہ جو ون-ڈکسی نے کیا ہے. لیکن وہاں پہ اس سینیریو میں کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ what happens in this case study. Shortly after they learned of his cross-dressing behavior, Ollier was fired. تو جب یوں ہی ان کو پتا چلا کہ Ollier جو ہے وہ ایک کراس ڈریسر ہے, انہوں نے اس کو فائر کر دیا. This happened in spite of the realization that his out of work behavior has absolutely no adverse effect on his job performance. اور یہ ان کو پتا تھا کہ اس کا جو بیسکلی جو کراس ڈریسنگ ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے وہ آؤٹ آف دا جاب ہے, اور اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی جاب پرفارمنس پہ یا کمپنی کی پرفارمنس پہ. Rather, Winn-Dixie's position was that if he was seen in public by someone who recognized him as a Winn-Dixie employer, the company's image could be damaged. Winn-Dixie جو ہے وہ مینٹین یہ کیا انہوں نے کہ جی اگر کسی نے اس کو دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ یہ Ollier ہے اور یہ Winn-Dixie میں کام کرتا ہے, تو جو کمپنی کی جو امیج ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. تو اس بیسس پہ اس کو فارغ کر دیا گیا, حالانکہ اس کا جو بھی یہ پرسنل جو کام ہے اس کی جاب پہ افیکٹ نہیں کر رہا. لیکن Winn-Dixie کی مینجمنٹ بلیو کرتی ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بیسکلی Winn-Dixie کا امپلائی ہے, سو وہ بیسکلی کمپنی کی امیج ڈیمیج ہو جائے گی. سو دیٹ از وائی ہی واز آسکڈ ٹو لیو. Oliver sued the company for wrongfully terminating him on the basis of sex discrimination. اور Ollier نے he went to the court and ان کو ان کے خلاف ایک لا سوٹ فائل کر دیا under the pretext of sex discrimination. He claimed that cross-dressing was nothing more than his not conforming to gender stereotype as a man. So اس کا پرسنل بیہیویئر ہے, اور یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں نان کنفارمنگ ایز اے مین, سو اس کے پریٹیکسٹ پہ اس نے کیا. ڈیورنگ دا ٹرائل ریکارڈز reinforced that there was not one shred of evidence that any of Ollier's out of work activities affected his ability to work. So ٹرائل ہوا, اس میں ایویڈنسز آئے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ Ollier کا کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی ایسا ایفرٹ نہیں تھا, ایسا کام نہیں تھا جس سے کمپنی اس کا کام افیکٹ ہو, جو یا اس کی ابیلٹی آف ورک افیکٹ ہو. Nonetheless, the court ruled in the Winn-Dixie's favor. لیکن کورٹ نے بھی Winn-Dixie کی فیور میں رول کر دیا, ان کی فیور میں ڈیسیژن دے دیا, citing that there is no federal or state laws that protect the rights of the transgendered employees. اور وہاں پہ انہوں نے کورٹ نے یہ بیسکلی جو پوزیشن لی وہ یہی کہ اس ٹرانسجینڈرز کو امپلائیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دیر از نو اسٹیٹ لا, اس لیے انہوں نے Winn-Dixie کو یہ کی فیور میں ڈیسیژن کر دیا کہ بھائی اگر یہ کہیں جاتا ہے اور یہ دیکھ لیتے ہیں لوگ اس کو, اور یہ کمپنی کی امیج ڈیمیج ہوگی, اور اس کے لا بھی فیڈرل لا بھی موجود نہیں تھا ٹرانسجینڈرز کے اوپر. So although the Winn-Dixie won the trial, اب Winn-Dixie ٹرائل تو جیت گیا. So this is important thing. Winn-Dixie ٹرائل تو جیت گیا بھائی. They experienced an aftermath that they were not expecting. لیکن انہوں نے وہ basically the experience an aftermath, اس کا ایک ریٹیلیشن آئی جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. Winn-Dixie was not expecting کہ اس کا ایک کوئی ریئیکشن بھی آئے گا, aftermath بھی آئے گا. اور وہ کیا ہوا basically that there were many co-workers rallied behind Ollier, wondering if the company could do this to him, what might they do next. So یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کریڈیبلٹی ایلیمنٹ, ٹرسٹ, میوچل ٹرسٹ کمپنی کو بہت ہی بینیفٹ دلاتی ہے اگر امپلائی کا میوچل ٹرسٹ ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہے آپس میں. یہاں پہ جب بیسکلی Winn-Dixie نے Ollier کو
فائر کیا another pretext کہ یہ کراس ڈریسر ہے اور اس حرکت سے امیج کمپنی کی امیج خراب ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی, اور ایون کورٹ نے بھی ونڈکسی کے حق میں رول کر دیا, تو جتنے بھی باقی امپلائیز تھے انہوں نے بیسکلی جتنے بھی وہاں پہ جو امپلائی کام کر رہے تھے, بہت سارے جو کو ورکرز تھے, وہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اولیئر کو, اور وہ اس پریٹیکسٹ کے کیا کہ جی اگر کمپنی اس کے ساتھ یہ کر سکتی ہے تو اور کیا کرے گی. سو اس پریٹیکسٹ میں انہوں نے اس کے حق میں وہ سب ہو گئے. Certainly people understood that the company can fire anyone for any legal reason, but how much latitude should the company have in defining the legal reasons? Could they fire an employee who drinks alcohol outside of work, views an inappropriate movies, or visits adult websites? What if one is arrested? Does the result is an automatic termination? The answer is it could. So بیسکلی اس کے بعد پھر بہت سارے کوشچنز ارائز ہوئے کہ انڈر دا پریٹیکسٹ آف واٹ از اپروپریٹ اور ان اپروپریٹ لیگل ریزنس کے تحت کمپنی لوگوں کو فائر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل اگر بیسکلی اکارڈنگ ٹو دی سوشل نارمز اینڈ ایتھکس کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ورکر ہے جو سوشل ایتھکس اس کو الاؤ نہیں کرتے, آف دا ورک کر رہا ہے, تو کیا وہ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو جائے گا یا کمپنی اس کو ٹرمینیٹ کر دے گی. تو یہ ایک بڑے کویشچنز جو ہیں وہ ارائز ہوئے اس ڈبیٹ سے. اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے کسی بھی ایکٹ میں تو کیا وہ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو اس میں لا کیا کہتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. So yes, the answer is yes, it could. Company can do this, but there are consequences to this employer action. لیکن اس employer action کے consequences بھی ہوتے ہیں. In such cases, companies have found that terminating an employee for outside work activities bring negative publicity. اور اس یہاں بہت سارے کیسز میں ویسٹ میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی جو چیزوں میں جو لوگ ٹرمینیٹ ہوئے اس کا جو آفٹر میتھ ہے, ایک نیگیٹو پبلسٹی جو ہے وہ کمپنی کے لیے جنریٹ ہوئی, اور جس سے امپلائی کا جو مورال ہے وہ کم ہو گیا, اور جو ٹرن اوور ہے وہ امپلائی کا انکریز ہو گیا کہ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں رہا آرگنائزیشن میں کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر یہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. اپروپریٹ اور ان اپروپریٹ کی ڈیفینیشن بھی دین کمپنی از ڈیسائڈس اٹ سیلف. سو اس سے کمپنی کو بڑا نقصان ہوا اور یوزلی ہوتا ہے. اب لیٹس لک ایٹ دی کوشچنس. سو لیٹس ناؤ ڈسکس دی کوشچنس. دا فرسٹ کوشچن از, ڈو یو بلیو Ollier's employee rights were violated? Explain your position. اب آپ اس میں بتائیں کہ Ollier rights کی جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں, اور آپ ایکسپلین کریں your position. So what do you think? آپ بتائیں. آج میم آپ you are very active اور آپ کی میں اٹینشن لیول بھی دیکھ رہا ہوں بڑا اچھا ہے. آپ بتائیے کہ جی اس میں Ollier کے جو امپلائی رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ Ollier جو ہے وہ بڑا اچھا ورکر ہے, اپنا کام کر رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے, لیکن آؤٹ آف دا ورک جو ہے اس کا یہ بیہیویئر ہے. اب وہ اس کی پرسنالٹی ہے, وہ کوئی کسی کو افینڈ نہیں کر رہا. سو یو رائٹ کہ یہاں پہ اس کے جو امپلائی رائٹس ہیں ڈیورنگ دا ورک, وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بیسٹ کر رہا ہے, اس کا انبلیمش ٹریک ریکارڈ ہے. تو یہاں پہ اس کے جو امپلائی رائٹس ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. اور کیونکہ ٹرانسجینڈر کے اوپر فیڈرل لا کوئی نہیں تھا وہاں پہ اس وقت, تو اس کے اوپر اس کو وہ لا سوٹ جو ہے وہ بیسکلی نہیں جیت سکا. ادروائز اگر یہ لا ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کے جو وہ لا سوٹ بھی جیت جاتا. تو امپلائی رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوئے ہیں بیکاز انہوں نے اس کو اس بیسس پہ فائر کیا ہے کہ اگر اس کی جو آؤٹ آف دا ورک ایکٹیویٹی ہے وہ اگر ڈیمیج وہ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ کمپنی کی امیج ڈیمیج کر سکتی ہے. تو دا سیکنڈ کوشچن از دیٹ واٹ ڈو یو سی دی کانسیکوینسز آف آرگنائزیشنز دیٹ پنش امپلائیز فار سرٹن آف دا جاب ایکسپینس. تو وہ بڑا سمپل ہے, وہ آپ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو آف دا جاب بیہیویئر پہ جو کمپنیز لوگوں کو اپنا
فائر کر دیتی ہیں ہیونگ بیسکلی انڈر دا پریٹیکس کے ان اپروپریٹ بیہیویئر. تو ان کی ایک نیگیٹو پبلسٹی ہوتی ہے. لوگ جو کو ورکرز ہیں وہ ریلی کر لیتے ہیں ان کے خلاف, نیگیٹو امیج ہوتی ہے, ٹرن اوور جو ہے ان کا امپلائی کا بڑھ جاتا ہے اور امپلائی کا morale بھی لو ہوتا ہے. تو یہ سارے کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں آرگنائزیشن کو. سو واٹ یو کنسیڈر would you consider Winn-Dixie an organization that exhibits characteristics of progressive discipline or the hot stove approach? Define your position. So it's very interesting question. اب آپ مجھے بتائیے کہ Winn-Dixie جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے وہ کیا وہ ایگزبٹ کر رہی ہے characteristic of a progressive organization یا پروگریسو ڈسپلن, ٹھیک ہے, اور یا ایک ہاٹ سٹوو اپروچ کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے. دیکھیں وہ بیسکلی آف کورس وہ پروگریسو اپروچ نہیں ہے, ڈیفینیٹلی نہیں ہے, بیکاز دے آر بیسکلی کنسرنڈ کہ جی اس کا جو ورکر ہے اس کا جو بیسکلی جو بیہیویئر ہے آف دا جاب بیہیویئر ہے, اگر وہ کسی کو پتہ لگ گیا 20 سال سے وہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, سو اگر وہ کسی کو پتہ لگا, جب بھی انہوں نے پتہ لگا انہوں نے فوراً اس کو ٹرمینیٹ کر دیا, اس کو بیسکلی کہا کہ جی اوکے یو آر فائرڈ. سو بیسکلی یہ پروگریسو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہ ایسا کام نہیں کرتی. وہ دیکھتی ہیں, وہ ہیومن ایلیمنٹ کو دیکھتی ہیں, وہ سوسائٹی کو دیکھتی ہیں, اور اس میں انوائرمنٹل امپیکٹ دیکھیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہت سارے انوائرمنٹل امپیکٹس بھی آ جاتے ہیں, سوسائٹی کی ایتھکس بھی آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ پاکستان میں آج یہ چیز آج سے 10 سال پہلے یہ واقع رونما ہو, ڈیفینیٹلی وہ وہی ہو جو انہوں نے یہاں پہ Winn-Dixie نے کیا. اور ایون آج بھی اگر یہ ایسا ہو تو کمپنیز موسٹ پروبیبلی ان کا لائکلی ڈیسیژن یہی ہوگا کہ دس پرسن از بیسکلی ناٹ اپروپریٹ فار دی آرگنائزیشن, اور جنرلی یہ بلیو یہی ہے. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں لیٹس سے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ناؤ, ٹرانسجینڈر لاز بھی آ گئے ہیں, خیر وہ تو اب یہاں پہ بھی آ گئے ہیں, لیکن اسٹل اف یو بیسکلی ویسٹ میں جائیں تو اب بیسکلی جو پروگریسو آرگنائزیشنز ہیں وہ شاید اس پہ وہ ایکشن نہ لیں جو Winn-Dixie نے کی ہے. تو یہ بیسکلی ایک ہاٹ سٹوو اپروچ ہے جہاں پہ آپ بڑے اسٹرنجنٹ ہو کے سوچتے ہیں, حالانکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کوئی افیکٹ, اس کا جو بھی بیہیویئر ہے وہ آپ کی جاب پہ نہیں کر رہا, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ لیول آف ان اپروپریٹنس کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. If somebody is arrested in some illegal activity, so of course that needs to be handled according to the law of the land and the law and the company policy. تو یہ چیزیں جو ہیں one needs to understand and one need to act. So یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے, جو آپ کی لا آف دا لینڈز ہیں, اور جو آپ کی بلیفس ہیں, اور جس کلچر میں آپ کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ کلچرل جو امپیکٹس ہیں, جو ویلیوز ہیں, جو سوشل ویلیوز ہیں, ان نارمس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اگر لیٹ سے آپ امریکہ میں یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کو آپ ڈفرینٹلی ڈیل کریں گے. اگر آپ پاکستان میں ہیں, اور ایون اگر آپ مڈل ایسٹ میں ہیں, تو وہ ٹوٹلی اس کو ڈفرینٹلی ڈیل کریں گے. سو فار ایسٹ میں تو ہر کلچر میں اس کے جن کو ہم ٹیبوز کہتے ہیں, جن کو ہم ایسی چیزیں کہتی ہیں جو کہ یوزلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, ان کے اوپر ریئیکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے, تو وہ کمپنیز کے اوپر بھی وہ ریئیکشن آتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ہیئر اینڈ وی اینڈ دس آف دا جاب بیہیویئر کی اسٹڈی, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے جو امپلائی رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, کمپنی کیسے ایکٹ کرتی ہیں, اور وہ پرسنل جو ایکٹیویٹیز ہیں جو امپلائیز کی, کمپنیز اس سے کتنا کنسرنڈ ہوتی ہیں. سو موونگ ٹو دی نیکسٹ ایریا جو کہ ہم نے دیکھنا ہے, ڈیلنگ ود گرے ایریاز. سو یہ ایک سچویشن ہے جہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے جو ایریاز ہوتے ہیں, جو گرے ایریاز ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کی بس پالیسی نہیں ہوتی, وہاں پہ ایچ آر والے کیسے ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. تو یہ کچھ سینیریوز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ بیسٹ آنسر اس میں سے کیا ہوگا. So I will read out for you.
Below are several scenarios and a number of alternatives. After reading each scenario, select the alternative you think is the best handles the situation. तो ऐसे आपने देखना है कि किस सिनेरियो में कौन सा ऐसा जवाब है जो बेस्ट हैंडल करता है सिचुएशन को. तो मैं I'll go straight to the basically question or scenario. A co-worker Brad invites you to share the pizza for lunch. On the outside picnic table the company recently installed. After eating pizza, Brad lights a marijuana cigarette and asks if you would like would you like your own or share of his. You know that having or consuming drugs at the work site is violating policy and the law, and you must decide whether to. अब ये एक सिनेरियो दे दिया गया है. एक आपका कोवर्कर है ब्रेड जो कि आपको इनवाइट करता है टू शेयर अ पिज़्ज़ा फॉर लंच, जो कि कंपनी ने बाहर पिकनिक टेबल्स लगाए हैं उस पर. और आफ्टर द ईटिंग पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो एक ड्रग्ड सिगरेट लाइट करता है और वो आपको ऑफर करता है कि आपने अपना सिगरेट पीना है या उसके साथ शेयर करना है. और आपको पता है, आपको पता है, ये बड़े याद रखिएगा ये बात है, आपको पता है कि कंज्यूमिंग ड्रग्स एट द वर्क इज अ वायलेशन ऑफ द कंपनी पॉलिसी एंड अगेंस्ट लॉ एज वेल. अब इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? तो ये चार सिनेरियोज हैं, 5 सिनेरियोज हैं. इसको मैं रीड आउट करता हूँ, उसमें बेस्ट आपने सेलेक्ट करना है. इन्फॉर्म ब्रेड सुपरवाइजर, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फॉर द इंसिडेंट. Tell Brad he shouldn't smoke dope at work and encourage him to seek help such as the employee assistance program in the human resource department. Say nothing and excuse yourself and hope that when Brad returns to work, his reflexes aren't slow, mental powers and perceptions aren't lessened, or that he wouldn't become more forgetful and injure himself or someone else. Join the Brad in prohibited behavior or other specify. तो इसमें इसने 5 जो हैं आपको दिए हैं, इसमें से बेस्ट आपने चूज करना है. तो इसमें आपने देखना है कि क्या आप ब्रेड के सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे इस इंसिडेंट के बारे में, या ब्रैड को आप बताएंगे कि ये इस किस्म का काम ना करे और बेसिकली इनकरेज करेंगे कि वो ह्यूमन रिसोर्स जो बेसिकली एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम है उसकी हेल्प ले और अपने आप को ठीक करे, या आप कुछ भी नहीं कहेंगे और अपने आप को एक्सक्यूज कर देंगे और ये बिलीव करेंगे कि जी वो इससे जो इस ड्रग इफेक्ट के नेगेटिव जो इफेक्ट्स होंगे उसका असर उस पर नहीं होगा और वो ना खुद इंजर होगा ना किसी को करेगा और वो काम ठीक करेगा. और या ब्रेड के साथ आप भी ज्वाइन कर लेंगे या आपको कोई और जवाब होगा. इसमें से आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन. जी कौन बताएगा? आप. वेरी गुड, आप बताएं जी, बताएं. आप इन्फॉर्म कर देंगे ब्रेड के सुपरवाइजर को. Okay, so you are talking about basically option A, informing Brad supervisor, safety coordinator, human resource manager for the incident. Okay, any other? जी आप बताइए. B, you are okay. Tell Brad that he shouldn't smoke dope at work and encourage him to seek help such as an employee assistance program in the human resource department. अच्छा ओके, आप ये सजेस्ट करेंगी, ठीक है. ओके, ये 2 ऑप्शंस. ओके, कोई इसके अलावा? ओके, आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट, दोनों ऑलमोस्ट ठीक हैं, बट इसमें जो बी में यू आर नॉट श्योर that जो Brad है वो he will you can encourage but you're not sure that he will basically
take this assistance. So you basically have to inform bread's supervisor or safety coordinator or human resource department that they should take appropriate action, because it is the matter and the safety of the other co-workers as well. So وہ اس کی اپنے بھلے کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, اپنے کو ورکرز کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اکارڈنگ جو اس کی اگر ہیبٹ ٹھیک نہ ہوئی. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ناؤ جی لیٹس موو ٹو دی سیکنڈ سینیریو. اور اس سینیریو میں یو آر کمپلیٹنگ این آنیسٹی ٹیسٹ فار اے پوٹینشیل امپلائر, اور اس کے اندر ایک سوال ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہیو یو ایور نوئنگلی اسٹولن اینی آئٹم فرام این امپلائی فرام این امپلائر. ٹھیک ہے, اٹ از اے ٹف بیکاز یو ریمبر, یہ ٹف جو سوال ہے بیکاز آپ کو یاد ہے کہ دا ٹائم وین یو ور ورکنگ ود ایز اے کیشیئر ان اے گروسری اسٹور اینڈ ایٹ a break you and the other cashier would eat the pieces of fruit that did not meet the quality requirements of the store policy. Would you? اچھا, اب اس میں جو آنسر دیے ہیں وہ check yes, check no, rationalizing that fruit consumption as an employee benefit, reconsider working for a company that asks such questions on the test or others. So اس میں آپ نے دیکھنا ایک سینیریو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ایک آنیسٹی ٹیسٹ ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے, اور آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کبھی جان بوجھ کے کوئی چیز چرائی ہے اپنے امپلائر سے, اور آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ جب ایک گروسری اسٹور میں کام کرتے تھے تو آپ اب بریک میں ایک دوسرے کیشیئر کے ساتھ مل کے وہ فروٹ کھا لیتے تھے جو بیسکلی جو اسٹینڈرڈ ہے کوالٹی کا وہ ریکوائر نہیں کرتا تھا اور اسٹور کے لیے وہ یوز لیس تھا. تو اب اس سینیریو میں آپ کیا کریں گے؟ یس لکھیں گے, نہیں لکھیں گے, نو لکھیں گے, اور انڈر دی پریٹیکسٹ کہ جی وہ کنزمپشن آف دا فروٹ آف امپلائی از اے بینیفٹ, کہ آپ کا ایک حق ہے, یا آپ ایسی کمپنی کے لیے کام نہیں کریں گے جو اس قسم کے فضول سوال پوچھے گی بقول آپ کے, یا کوئی اور سوال. سو اس کا جواب کیا ہوگا جی؟ آپ بتائیں میم. اوکے, یہ آنیسٹی ٹیسٹ ہے اینڈ یو چیک یس. اوکے گڈ, آپ بتائیں جی. اب نو کیوں بھائی؟ نو کیوں؟ اچھا, اس لیے کہ وہ جو فروٹ کھاتے تھے وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی اور وہ اسٹور میں یوز ہی نہیں کرتے تھے. دیکھیں فرام یور پوائنٹ آف ویو اوکے اٹ از آل رائٹ, بٹ ایکچولی دس از اسٹیلنگ نا. آپ نے اپنی یا تو آپ نے امپلائر کو بتایا ہو یا ایک پالیسی ہو کہ یس جو بھی یہ چیز ہے جو کہ یہ یوزفل نہیں ہے تو امپلائیز کین یوز ایز اے بینیفٹ. سو اس قسم کی کوئی چیز دی نہیں گئی ہے. سو یو ریمبر دیٹ آپ آنیسٹی ٹیسٹ دے رہے ہیں اور آپ ریمبر کر رہے ہیں تو یو شوڈ ناٹ لائی. سو یو شوڈ چیک یس ویدر یو گیٹ دا جاب یو ڈونٹ گیٹ دا جاب. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. You have to be honest. یاد رکھیے گا, honesty is the best policy. If you are honest, then people will respect you. بعد میں آپ ریزن دے سکتے ہیں اس کا کہ why you have checked yes. So this is important. Third scenario is a co-worker shares that she recently logged into the database, printed the consumer mailing list, then sold it to various list subscribers for her petty cash fund because she didn't get the raise increase she deserves. اچھا جی, اب آپ اس ایک خاتون نے یہ حرکت کی, اس نے لاگ ان کیا, کسٹمر لسٹ لی اور وہ آگے بیچ دی, اور اس پری ٹیکسٹ میں بیچ دی کہ جی اس کو وہ امپلائی وہ جو ریز ملنا تھا وہ نہیں ملا جو ڈیزرو کرتی تھی. اب ٹیل اے ہیومن ریسورس اسٹاف ممبر, آپ ہیومن ریسورس اسٹاف ممبر کو بتائیں گے to tell other co-workers wish that she didn't told you and say nothing, don't others. اب اس میں آپ کیا کریں گے؟ گرے ایریاز ہیں, اس میں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے. کریں گے آپ بھی ٹھیک ہے, تب بھی کریں گے نہیں ٹھیک ہے, بٹ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جی آپ بتائیے. جی آپ بتائیں. 1 you tell a human resource staff member. Why جی؟ اوکے, he's violated a policy. Doesn't matter اگر اس کو ریز ملی ہے نہیں ملی ہے, وہ اس کا ایک الگ ایشو ہے. اوکے گڈ, شاباش. یس, سو یور آنسر از رائٹ. شی از رائٹ دیٹ اس سچویشن میں نو میٹر اس کا کیا گریوینس ہے, کیا وہ سمجھتی ہے, کیا وہ نہیں سمجھتی ہے, لیکن اس نے ایک غلط کام کیا ہے, اس نے لاگ ان کیا اور وہ آگے لسٹ بیچ دی.
سو اف اگر آپ کو یہ بات پتہ چلی ہے تو یو نیڈ ٹو ٹیل دی ہیومن ریسورس اسٹاف ممبر. اس بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں, آپ خواہش کریں, اس کو کچھ نہ کہیں, تو اس سے آگے اس کے لیے اور نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں. سو یو نیڈ ٹو ٹیل دی ہیومن ریسورس اسٹاف ممبر. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, لاسٹ جو اس کا سینیریو وہ یہ ہے کہ یو نو دیٹ the co-worker uses, sells and distributes drugs to the other co-workers. اور اب آپ کو پتا ہے کہ co-worker ہے جو یوز بھی کرتا ہے, سیل بھی کرتا ہے, ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے drugs to other co-workers. تو اب آپ کیا کریں گے؟ Tell human resource department, call the company secretary and the local police, leave an anonymous message. other کیا کریں گے آپ؟ جی اب آپ بتائیے. Tell the human, yes, very good, excellent. تو اب آپ بھی تھوڑا سا موشن میں آ گئے کہ آپ you tell the human resource department. ٹھیک ہے, آپ call the company secretary اور the police. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بیسکلی آپشن اے از رائٹ کہ آپ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو بتائیں گے. اب اس پہ کیا اپروپریٹ ایکشن ہوتا ہے, دین دے ول ٹیک دی اپروپریٹ ایکشن. انہوں نے کمپنی سیکورٹی کو بتانا ہے, لوکل پولیس کو بلانا ہے, اس کو سمجھانا ہے, اس کے خلاف ایکشن لینا ہے, وہ اکارڈنگ ٹو دا پالیسی, وہ سیپریٹ. لیکن آپ کمپنی سیکورٹی کو بلا لیں, آپ لوکل پولیس کو بلا لیں, وہ کمپنی کے لیے بیسکلی ایک نیگیٹو امیج ڈپکٹ کرتا ہے. تو اس میں آپشن نمبر اے از رائٹ دیٹ یو نیڈ ٹو انفارم دی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بیکاز دین اٹ از دیئر جاب ٹو ٹیک ایکشن. وہ جب اگر ہم وہ جو لاسٹ ہم نے دیکھا اوور لک کر دیا فیڈیکس نے اور اس کو $3 ملین دینے پڑ گئے, اگر اس میں اوور لک کیا تو دی ہول کمپنی کڈ بی بیسکلی کلوز ڈاؤن بیکاز اٹ از اے سینسٹیو میٹر. تو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو آپ انفارم کر دیں گے, آپ کی رسپانسبلٹی ختم ہے. ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی بڑھ گئی ہے کہ اب انہوں نے کیا اپروپریٹ ایکشن لینا ہے اس کے اوپر, کہ اس کو آگے کیسے ریزالو کرنا ہے. سو دس از بیسکلی دیز آر دا گرے ایریاز ویئر ون شوڈ نیڈ ٹو نو, اور آپ کی سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہے, اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو پڑھا ہے, نالج ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, کس طرح لاز اینڈ ریگولیشنز, لا آف دا لینڈ کو, کمپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. یہ آپ بیسکلی اس قسم کے سوال آپ کی اسائنمنٹس میں بھی آ سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو سکلز ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کر سکیں. سو موونگ اہیڈ, now this is the guidelines for counseling employees. So یہ ہم آج کا لیکچر اس پہ کنکلوڈ کریں گے. میں بیسکلی آپ کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو گائیڈ لائنس ہیں جو امپلائی کی کاؤنسلنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں. So let's read it. I'll read it out for you. Disciplinary meetings often involve counseling employees to achieve better performance. No one set basically produce address counseling employees, but we offer the following 9 guidelines that you should consider following when faced with the need to counseling the employees. So یہ 9 set of basically guidelines ہیں جب آپ امپلائی کے ساتھ بیٹر پرفارمنس کے لیے آپ بات کرتے ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو یہ 9 پیرامیٹرز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اسی سے آپ امپلائی کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کی بیٹر کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں. جی سو لیٹس بیسکلی لک ایٹ دی گائیڈ لائنس فار کاؤنسلنگ امپلائیز. اور یہ دیز آر 9 بیسکلی کاؤنسلنگ ایڈوائسز, سیٹ آف 9 پروسیجرز جو کہ ایڈریس کرتے ہیں امپلائی کی کاؤنسلنگ کو. اور وین دس ول ہیلپ یو ان بیسکلی discussing employees about their performance and improving their performance. اور جب آپ ان کی پرفارمنس ایویلیویشن کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو you need to basically have these 9 considerations. تو پہلی ہے document all problems performance behaviors. Document all problem performance behaviors. So you need to document specific job behaviors such as absenteeism, lateness, the poor quality in terms of dates, times and what happened. This provides you the objective data. تو objective data کے لیے پھر آپ کو یہ تمام وہ جو ڈاکومنٹ چیزوں کو کرنا ہے کہ اگر امپلائی ایبسینٹ ہے, پور پرفارمنس ہے, لیٹ ہے, اس کا کیا ایشوز ہے, تو یہ سب چیزیں ڈاکومنٹ ہوں گی تو آپ کو ایک ڈیٹا, آبجیکٹیو ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گی. آپ امپلائی کو بتا سکیں گے کہ یہ دیکھو یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, دین یو نیڈ ٹو امپروو مور, یہ واٹ از دا پرابلم. تو آپ کسی بھی پرابلم کی کور تک جانے کے لیے یو نیڈ ٹو بیسکلی
have the database, objective database. اور سیکنڈ ہے ڈیل ود دی امپلائی آبجیکٹیولی فیئرلی اینڈ ایکوٹیبلی. اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ امپلائی کو جو ڈیل کریں فیئرلی کریں, آنیسٹلی کریں, ایک برابری کے اس لیول کریں اور آبجیکٹیولی کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس سے ایک ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوتا ہے. انٹل اینڈ ایز دیر از اے ٹرسٹ لیول, میوچل ٹرسٹ, تو پھر پرابلم ریزالو نہیں ہوتی. The third is confront job performance issues only. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے, your main focus is on what affects performance. دیکھیں آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کیا پرفارمنس کو کیا چیز افیکٹ کر رہی ہے. ایون دو it might be personal problem, you should not try to psychoanalyze the individual. Leave that to the trained specialist. You can, however, address how these behaviors can affect the employee's job performance. So آپ نے job performance جو issues کو ڈسکس کرنا ہے جو جاب پرفارمنس ریلیٹڈ ہے, آپ نے اس کا پرسنل چیزوں پہ نہیں جانا. وہ باقی آپ اس کا سائیکو انالیسس نہ کرنے بیٹھ جائیں, وہ اسپیشلسٹ کا کام ہے. تو آپ نے بیسکلی جاب جو پرابلم ہے جو اس کی جاب کو افیکٹ کر رہی ہے اس پہ اپنی ڈسکشن کرنی ہے. آفر اسسٹنس ٹو ہیلپ دی امپلائی, اور پھر دین یو نیڈ ٹو آفر دی اسسٹنس ہیلپ ٹو امپلائی. اور اس سے جب آپ اسسٹنس اس کو آفر کریں گے اس ہیلپ کے لیے تو ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرے گا اور وہ آپ کی بات سنے گا بھی اور پرابلم فکس ہو جائے گی. دین کمز دی افیکٹس. ایکسپیکٹ دی امپلائی ٹو ریزسٹ دا فیڈ بیک اینڈ بیکم ڈیفینسو. اور یہ بڑا ایک ہیومن نیچر ہے, ایک نیچرل ہے کہ جب آپ کسی کو ایک نیگیٹو فیڈ بیک دیتے ہیں تو وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے, وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور بڑے طریقے سے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے, بڑے طریقے سے آپ نے اس کو نیگیٹو فیڈ بیک دینا ہے. اور جب آپ کا ٹرسٹ لیول ہوگا, جب آپ اس کو اس کے لیول پہ اس کو ایکولی ٹریٹ کریں گے, اس کو فیئرلی ٹریٹ کریں گے, اس کو پیار سے بات کریں گے, تو وہ اس کو نیگیٹو نہیں لے گا اور وہ کھل کے آپ سے بات کرے گا یا کرے گی, اور آپ پرابلم ریزالو کرنے میں آپ کو اس میں ہیلپ ملے گی. میک شیور دی امپلائی اونز اپ دا پرابلم. ویری امپورٹنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ. اب میک شیور, بیکاز پرابلم تو امپلائی کا ہے, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا تو نہیں ہے. تو آپ میک شیور کریں کہ امپلائی جو ہے وہ ریئلائز کرے اور اون کرے گی, یس دیر از اے پرابلم, اٹ از اے پرابلم ود ہم اینڈ ہی از ولنگ ٹو امپروو پریکٹیکلی ریزالو اٹ. سو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. تو یو نیڈ ٹو بیسکلی میک ہم انڈرسٹینڈ اینڈ بیسکلی میک ہم دیٹ ہی شوڈ اون دی پرابلم. سیونتھ از ڈیولپ این ایکشن پلان ٹو کریکٹ دا پرفارمنس. اور پھر آپ ایک ایکشن پلان بیسکلی ڈیولپ کریں کہ اس پرابلم کو آپ نے ریزالو کیسے کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی آؤٹ کمس فار فیلنگ ٹو کریکٹ دا پرابلم. اور پھر یہ بھی آئیڈینٹیفائی کریں دیٹ یو آر دیئر ٹو ہیلپ ناٹ کیری دا پور پرفارمنس فار ایور. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر وہ پرابلم وہ آپ کا پرابلم نہیں ہے, امپلائی کا پرابلم نہیں, وہ ساری زندگی وہ آپ اس پرابلم کو لے کے نہیں چل سکتے. So you are there to help, not to carry the poor performance forever. So inform the employee that what the consequences if he or she doesn't improve or follow the action plan. اس کو بتا دیں بھائی کہ اگر یہ ایکشن پلان ہے بھائی اس پہ امپروو نہیں کرو گے تو کیا اس کی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, مانیٹر اینڈ کنٹرول پروگرس. اور پھر آپ نے مانیٹر کرنی ہے اور کنٹرول کرنی ہے پروگرس کو. ایویلویٹ the employee progress, provide frequent feedbacks on the what you are observing and reinforce good efforts. So آپ گڈ ایفرٹس کو جو ہے وہ ری انفورس کریں, آپ اس کو بتائیں, اس کو پتا ہو کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو کاؤنسلنگ گائیڈ لائنز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے فار امپلائیز ٹو بیسکلی ریزالو دی ایشوز. سو ہیئر وی اینڈ today's lecture. Thank you very much. We have ended up our 9th lecture. On any questions, as you know, you can tweet me, so you can approach me through social media, and I will try to help you whatever I can. And inshallah آپ سے 10th لیکچر میں ڈسکس کریں گے بہت ساری چیزیں اور فوکس کریں گے آن اسٹریٹجی پہ, اور پھر ہم کچھ کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس کریں گے. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ, ٹیک کیئر آف یور سیلف, گاڈ بلیس یو. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیرنٹس کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا, اور اپنے ملک کے لیے
اپنے بیسکلی تمام ایفرٹس جو ہیں وہ ڈیورٹ کریں، فوکس کریں کہ کس طرح ہم اس ملک کو، اس اپنے مادر وطن کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ایفرٹ سے. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.